بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اکتوبر مہینے کی 1 تاریخ 2020 عیسوی اور میں آپ کا اپنا ٹیچر ضمیر احمد اوان، ٹیچر گورنمنٹ UPS مقدم محلہ، ایک بار پھر آج کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلاب، ہم نے گزشتہ سبق میں پچھلی ویڈیو میں ڈاکٹر امبیڈکر کے پہلے سبق کے پہلے 2-3 پیراگراف پڑھے تھے۔ تو عزیز طلاب، آج آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو جماعت پنجم صفحہ نمبر 84 یعنی 84 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند سبق ڈاکٹر امبیڈکر کا جو باقی ماندہ سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے، وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے، پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ سب کے آگے تھے۔ تمام ستیہ گروں کا ارادہ پکا تھا۔ کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، بالآخر چودار تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ تالاب کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب پر اترے۔ انہوں نے پانی کو چھوا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس سبق میں پڑھا تھا کہ مہاراشٹر کے شہر مہاڑ علاقے میں، ریاست مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے مہاڑ۔ وہاں پر ایک تالاب ہے جس کا نام چودار تالاب ہے۔ تو اس تالاب میں یعنی کہ اونچی ذات کے لوگ جو تھے وہ ہریجنوں کو وہاں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ تو ایک دن تمام لوگ جو تھے، تمام ہریجن تھے، وہ نکل گئے۔ تو ان تمام لوگوں کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور چونٹیوں کی قطار کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ تو اس جلوس کی قیادت جو تھی وہ ڈاکٹر امبیڈکر کر رہے تھے۔ اب یہ لوگ اس تالاب کی طرف کیوں بڑھ رہے تھے؟ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے۔ پانی جو ہے یہ خدا کی دین اور یہ ہر کے لیے عام فری ہے، ہر کوئی اسے پی سکتا ہے، ہر کوئی اسے چھو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی ذات کے لوگ تھے، ہریجن تھے، ان کو دوسری ذاتوں کے لوگ جو تھے پانی پینا تو درکنار، وہ پانی کو بیچارے چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی اور ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، یعنی کہ اونچی ذات کے، یہ بڑی ذات کے لوگ جو تھے ان پر بیچاروں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو سب سے بڑی ناانصافی تھی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ پانی خدا کی دین اور اس پر سب کا حق ہے، پھر ان پر پابندی کیوں؟ پانی جو ہے یہ خدا کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے اور یہ خدا کی دین ہے، خدا کی طرف سے بالکل فری ہے، تو پھر ان بیچاروں پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ تو اسی بابا ڈاکٹر امبیڈکر نے اس ظلم ناانصافی کے خلاف جو تھی آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا، یعنی کہ تمام لوگوں کو اس نے تیار کیا کہ ہم اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی اور اس پابندی کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو یہ تمام لوگ جو تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہ ہریجن لوگ جو تھے، جن پر اس پانی کی پابندی تھی، پانی کو چھونے کی پابندی تھی، تو آج یہ لوگ جو تھے اب اس تالاب کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم بھی یہیں سے پانی پئیں گے، ہم بھی اس پانی کا استعمال کریں گے۔ تو اس جلوس کی قیادت جو تھے ڈاکٹر بابا امبیڈکر کر رہے تھے۔ وہ سب سے آگے تھے۔ تمام ستیہ گروں کا ارادہ پکا تھا۔ سب سے آگے جو تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو تھے وہ تھے، بابا صاحب تھے، اور وہ اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے، تمام لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو تمام ستیہ گروں کا ارادہ جو تھا وہ پکا تھا۔ یہ احتجاج کرنے والے لوگوں کا ارادہ جو تھا ان پکا تھا، ان کے جوش اور حوصلے کی انتہا نہیں تھی۔ کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ اب کسی کے قدم جو تھے وہ ڈگمگانے والے نہیں تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، سب لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ بالآخر چودار تالاب کے پاس پہنچ گئے۔
तालाब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग जमा थे। बिलाखिर ये तमाम हरिजन जो थे, ये तमाम निचली ज़ात के लोग जो थे, इस तालाब के पास पहुंच गए, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। बाबा साहब आगे बढ़ते गए, हज़ारों लोगों के सामने इस तालाब में उतरे, उन्होंने पानी को छुआ तो हज़ारों लोगों की मौजूदगी में इस तालाब के बीच में उतरे और इसके पानी को छुआ, इसके पानी को इस्तेमाल किया क्योंकि इस तालाब का पानी जो था हरिजनों के लिए बंद था। हरिजनों को इस्तेमाल करने की पाबंदी थी कि उनके ख़िलाफ़ जुल्म और नाइंसाफ़ी थी, जिसकी आवाज़ जो थी भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने बुलंद की। उसने लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए तैयार किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो थी, जिसमें हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुमान से ये सबक जो था, इसका बाकी मांदा सबक जो हमने पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।